اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ اللہ کا کرم ہے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور میری گھر پہ بھی ہر طرح سے خیریت ہے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم سورۃ انفال کے رکو نمبر 7 کو پڑھیں گے، جس میں آیات 49 سے لے کر 58 تک ہے۔ آیت نمبر 49 سے لے کر آیت نمبر 58 تک اس میں آیات ہیں، جس میں ہم پڑھیں گے اس کے ترجمے، لفظی ترجمہ بھی پڑھیں گے اور بامحاورہ ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ تو آئیے سورت کا آغاز کرتے ہیں اس لیکچر کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس جب یقولا کہا منافقون منافقوں نے، والذین اور جو فی قلوبہم دلوں میں مرض ہے۔ اس جب یقول المنافقون کہتے تھے منافق، والذین فی قلوبہم اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، غرہ مغرور کر رکھا ہے، ہاؤلائی ان کو دینہم ان کے دین نے۔ اور اس وقت منافق اور کافر جن کے یعنی کافر لوگ اور منافق جن کے دلوں میں مرض تھا، کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے۔ وا اور من جو یتوکل بھروسہ رکھتا ہے، اللہ اللہ پر، فا اور ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور جو شخص خدا پر بھروسہ رکھتا ہے تو خدا غالب حکمت والا ہے۔ جی، اس آیت میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے آیت کے دو حصے کیے ہیں۔ پہلے حصہ کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم۔ اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرض تھا، کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے۔ اور جو اگلا حصہ آ جاتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور جو شخص خدا پر بھروسہ رکھتا ہے تو خدا غالب حکمت والا ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وا اور لو کاش، ترا تو دیکھتا، اس جب یتوفا نکالتے ہیں، الذین جو کفروا کفر کیا، الملائکاتی فرشتے۔ اور کاش تو اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، یضربون مارتے ہیں، وجوہہم ان کے منہوں پر، وادبارہم اور ان کی پیٹھوں پر۔ اور کاش تو اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں تو ان کے منہوں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ، یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے جس کے لفظی ترجمے میں شمار نہیں ہوگا، لیکن بامحاورے ترجمے میں آپ لکھیں گے کہ کن چیزوں سے مارا جاتا ہے تو وہ بریکٹ میں آپ لکھیں گے کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں۔ وَذُوقُوا اور چکھو عذاب الحریق آتش کا، اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو۔ اس آیت کے بھی دو حصے کیے ہیں اسٹوڈنٹس میں نے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ اور کاش تو اس وقت کی کیفیت دیکھو جو فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے منہوں اور پیٹھوں پر مارتے ہیں۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ اور کہتے ہیں کہ عذاب آتش کا مزہ چکھو۔ ذَلِكَ یہ بما جو قدمت آگے بھیجے، قدمت کا مطلب ہے آگے بھیجنا، ایدیکم ان کے ہاتھوں نے، وا اور ان اللہ بے شک اللہ لیسا نہیں بظلام للعبید کسی پر ظلم کرتا یا بندوں پر ظلم کرتا۔ عبید عبد سے نکلا ہے مطلب بندوں پر، بظلام للعبید ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ یہ اس لیے کہ جو مال تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے، مطلب یہ جو سزا دی جا رہی ہے جس کے بارے میں پریویس آیت میں ذکر ہے، اس کے حوالے سے آگے ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ سزا اس لیے دی جا رہی ہے، یہ کن اعمال کی سزا ہے؟ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ اور یہ جان رکھو کہ خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ جی، تو یہاں تک آپ نے دیکھا کہ ہم نے 3 آیات جو پڑھی ہے، اس میں 4 آیات پڑھ لی ہے۔ اس میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کی وہ حالت بیان کر رہے ہیں اور وہ لوگ جن کے دل میں مرض تھا ان کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کے دیکھ کر کیا کہتے تھے کہ ان کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا پر بھروسہ رکھتا ہے تو خدا تو پھر غالب حکمت والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالتے ہیں تو ان کے منہ اور پیٹھوں پر ہتھوڑے مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو۔ اب یہ عذاب آتش کا مزہ وہ کیوں چکھ رہے ہیں؟ یہ کن اعمال کی سزا ہے؟ یہ ان اعمال کی سزا ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور جان رکھو کہ خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ قد دابا جیسا حال آل فرعون کا ہوا، والذین اور جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، کفروا جھٹلایا، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کو،
فَأَخَذَهُمْ تو پکڑ لیا اللہ نے بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کے سبب۔ جیسا حال فرعونیوں کا اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا، ان کا حال بھی ویسا ہی ہوا۔ ان کا حال بھی ویسا ہی ہوا بریکٹ میں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا لفظی ترجمہ نہیں ہے، لیکن بامحاورہ ترجمہ میں اس بات کو مکمل کیا جا رہا ہے کہ جیسا حال فرعون اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا، تو ان لوگوں کا جن کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے ان کا حال بھی ویسا ہی ہوا۔ اب کیوں ہوا ایسا حال؟ کہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ کفر بآیات اللہ، انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کی آیتوں سے کفر کیا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا ان کے گناہوں کے سبب۔ ان اللہ بے شک اللہ قوی سخت شدید عقاب، سخت عذاب دینے والا ہے، زبردست سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالک یہ بھی ان اللہ کہ اللہ لم نہیں یکو بدلتا جی تو ذالک یہ بھی ان اللہ بے شک اللہ لم یکو نہیں مغیرن تبدیل کرتا نعمتاً نعمت انعمہا جو انعام کیا اللہ پر قوم پر حتیٰ یہاں تک کہ یغیرو وہ بدل ڈالے ما جو بھی انفسہم ان کے دلوں میں ہے۔ ذالک بھی ان اللہ لم یکو مغیرن نعمتاً اور خدا اپنی نعمت نہیں بدلتا انعمہا اللہ قومی جو اس نے کسی قوم پر کی حتیٰ یغیروا ما بانفسہم یہاں تک کہ وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالے۔ اب اس آیت کا ترجمہ جب بامحاورہ ہم کریں گے تو اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ کس طرح سے ہوگا کہ یہ اس لیے کہ جو نعمت خدا کسی قوم کو دیا کرتا ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالے خدا اسے نہیں بدلا کرتا ہے۔ اور ان اللہ بے شک اللہ سمیع سنتا ہے، علیم جانتا ہے۔ کذاب جیسا حال آل فرعون کا والذین اور جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، کذبوا جھٹلایا بآیات اللہ کی آیتوں کو، فاہلکناہم تو ہلاک کیا بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، واغرقنا اور ڈبو دیا آل فرعون کو۔ اگین آل فرعون اور اس کے پہلے قوموں کے حالات سے ایگزامپل دیتے ہوئے ایگزامپل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جیسا حال فرعونی اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا، کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، تو انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا۔ وَكُلُّ اور وہ سب کانو تھے ظالمین ظالم، اور وہ سب ظالم تھے۔ ان بے شک شرد دوابا بدترین جانور عند اللہ اللہ کے نزدیک الذین جو کفر کیا فہم پس وہ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں سو وہ ایمان نہیں لاتے۔ الذین جو عہد کیا منہم ان سے ثم پھر ینقضون توڑ ڈالتے ہیں عہدہم اپنا عہد فی کل مرۃ بار بار واہم اور وہ لا یتقون نہیں ڈرتے۔ جن لوگوں سے تم نے صلح کا عہد کیا پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور خدا سے نہیں ڈرتے ہیں، فا اما پس اگر تثقفنہم تم انہیں پاؤ فی الحرب جنگ میں فشردہم تو ان کو فشرد بہم تو بھگا دو انہیں من جو خلفہم ان کے پیچھے ہے لعلہم کچھ عجب نہیں یذکرون عبرت حاصل کریں۔ تو اگر تم انہیں جنگ میں پاؤ تو اسے ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پس پشت ہیں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں، عجب نہیں کہ ان کو اس سے عبرت ہو۔ اور اما اگر تخافن نہ دغا بازی کرے من سے قوم خیانتاً خیانت فامبز الیہم تو لوٹا دو ان کی طرف علی سوائن بالکل برابر۔ اور اگر تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف واپس لوٹا دو۔ اور اما اگر تخافن نہ خوف ہو من قومی کسی قوم سے خیانت کا فامبز تو لوٹا دو الیہم ان کی طرف علی سوائن برابر کا۔ اور اگر تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد ان کی طرف واپس پھینک دو برابر کا۔ ان اللہ بے شک اللہ لا نہیں یحب دوست رکھتا خائنین دغا بازوں کو۔ جی تو اسٹوڈنٹس اس رقو میں آپ نے کیا پڑھا ہے؟ اس رقو میں ہم اگر دیکھتے ہیں اپنی بیسک چیزوں
اچھا، تو اس چیپٹر کے اندر ہم نے کیا بیسک باتیں پڑھی ہیں؟ اس چیپٹر میں سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو لوگ منافق ہیں اور جن کے دلوں میں مرض ہے، وہ لوگ کیا مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، لیکن جو شخص خدا پر بھروسہ رکھتا ہے تو پھر خدا غالب حکمت والا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے بتایا گیا ہے کہ کاش تم اس وقت کوئی کیفیت کو دیکھو کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالتے ہیں تو ان کے منہ اور پیٹھوں پر کوڑے مارتے ہیں اور ہتھوڑے مارتے ہیں کہ اور کہتے ہیں کہ اب اس عذاب آتش کا مزہ چکھو، یہ وہ اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے تھے، اور جان رکھو کہ خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اب اس کے بعد فرعونیوں کا اور ان سے پہلے قوموں کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسا حال فرعونیوں کا اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا کفر کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو پکڑ لیا اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو جو نعمت دیا کرتا ہے تو جب تک وہ قوم خود اپنے دلوں کی حالت نہیں بدل لیتی، خدا اس نعمت کو نہیں بدلا کرتا ہے، تو بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے اور سنتا ہے۔ اگین پھر یہاں پر ریفرنس آیا فرعون کا اور اس سے پہلی قوموں کا، اور پھر بتایا گیا ہے ریزیمبل کرتے ہوئے کہ ان کو لوگوں کا بھی ویسا ہی حال ہوگا جیسے فرعون اور اس سے پہلے قوموں کا ہوا تھا کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا، اسی طرح جیسے یہ لوگ جھٹلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اعمال کے سبب ہلاک کر دیا تھا اور فرعونیوں کو غرق کر دیا تھا، اور وہ سب ظالم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کے نزدیک بدترین جاندار، بدترین لوگ کون ہے جی؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بدترین لوگ ہیں، بدترین جاندار ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں سے صلح کا عہد کیا اور وہ اپنا عہد ہر دفعہ توڑ ڈالتے تھے، عہد کرتے تھے توڑ ڈالتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ وہ تو ڈرتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں، تو اگر تم انہیں لڑائی میں پاؤ تو ان کو ایسی سزا دو، جو وعدہ توڑنے والے ہیں بار بار، تو انہیں ایسی سزا دو کہ ان کے پس پشت جو لوگ آ رہے ہیں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں اور ان سے عبرت حاصل کریں، اور اگر کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو، خدشہ ہو کہ یہ دغا بازی کریں گے، تو پھر ان کا عہد انہی کی طرف واپس پھینک دو کہ کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ آگے اس کی ایکسرسائز کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایکسرسائز میں سیم اسی طرح سے الکلمات و ترکیب میں الفاظ کے معنی ہے جو کہ ہم نے پورے چیپٹر میں پڑھے ہیں، یہ آپ یاد کریں گے اور ساتھ میں اپنے رجسٹرز پر لکھیں گے۔ کوشچن کے آنسر کی طرف اگر دیکھتے ہیں تو سورۃ انفال کی آیات میں مسلمانوں کے جہاد کے لیے تیاریاں دیکھ کر منافقین نے کیا تبصرہ کیا تھا کہ جی منافقین نے تبصرہ کیا تھا کہ ان کو تو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، اور جو پھر اس کے بعد کفار کی جانب سے عہد شکنی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایات دی ہیں وہ بھی ہم نے پڑھ لی ہے کہ کفار کی طرف سے اگر عہد شکنی کا آپ کو دغا بازی کا یا عہد شکنی کا کوئی خوف ہو تو پھر آپ نے ان کا عہد انہی کی طرف لوٹا دینا ہے، اور جو ہے وہ انہیں اگر جنگ میں پائے تو ایسی سزا دے کہ ان کے پس پشت جو لوگ ہیں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں اور جو ان سے عبرت حاصل کریں۔ اور اس کے علاوہ تیسرا کویسچن ہے کہ سبق میں فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت کی اور بربادی کے کیا اسباب بیان کیے گئے؟ پہلا سبب جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، تو اپنے گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو سخت عذاب دیا۔ اس کے بعد آیات کا ترجمے کے لیے انہوں نے بتایا ہوا ہے، آیات کا ترجمہ جو دیا ہوا ہے وہ بھی سیم اسی طرح چیپٹر میں ہم پڑھ کے آئے ہیں ویسے ہی آپ اس کو یاد کریں گے، تمام سوالات کے جوابات لکھیں گے اور اچھی طرح سے ترجمے کو اور ان کے تمام میننگز کو یاد کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ اب تک آپ کو اس چیپٹر کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی پوائنٹ کی آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ اپنے اسکول میں برانچ کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں اور وہاں پر اپنی پرابلم نوٹ ڈاؤن کروائیں، آپ کی پرابلم کو ایز سون ایز پاسبل سالو کر کے آپ تک جو ہے اس کا فیڈ بیک پہنچا دیا جائے گا۔ ٹل دین اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔